بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والا نکاح اور طلاق۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے یوں نکاح ہو کہ لڑکا باہر کے ملک اور لڑکی پاکستان میں اقامت پذیر تھی اور نکاح کا عقد کچھ یوں ہوا کہ دونوں کے والدین ایک ہی گھر میں جمع تھے اور سب اس نکاح پر راضی تھے، مولوی صاحب نے موبائل پر ہی لڑکے سے پوچھا فلاں بنت فلاں 5,000 روپے حق مہر کے عوض آپ کو قبول ہے؟ تو لڑکے نے جواباً کہا قبول ہے۔ یوں 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا اور لڑکے نے ہاں میں یعنی کہ قبول کیا کے الفاظ بولے۔ یہ پوچھنے کے فوراً بعد کال کاٹ دی۔ یہ فنکشن صرف نکاح کا تھا، رخصتی نہیں ہوئی۔ اس سب کے بعد لڑکے کا اپنی بیوی سے فون پر جھگڑا ہوا تو اس نے بیوی کو طلاق دے دی ان الفاظ کے ساتھ کہ جا میرے ولوں طلاق ہے۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ بولے۔ چونکہ اس وقت لڑکا باہر کے ملک میں ہی تھا اس لیے یہ واٹس ایپ پر ہوا اور طلاق بھی واٹس ایپ پر وائس میسیج کی صورت میں دی۔ بعد ازاں لڑکا 1 ہفتے کے لیے پاکستان گیا تو رخصتی کا سلسلہ ہوا اور وہ لڑکی کو گھر لے آیا اور صحبت وغیرہ بھی ہوئی، یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی۔ خاندان کے بڑوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے ایسا ہی کہا کہ یوں طلاق نہیں ہوتی۔ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ نکاح ہوا یا نہیں؟ طلاق ہوئی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کا جواب یہ ہے بیان کردہ صورتحال کے بعد یہ واضح ہے کہ یہ نکاح منعقد ہی نہ ہوا، یعنی کہ یہ نکاح نہیں ہوا، کیونکہ انعقاد نکاح کی ایک شرط ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا ہے، اس میں مفقود رہی۔ اس لیے لڑکا باہر کے ملک میں تھا جبکہ نکاح کی مجلس پاکستان میں منعقد تھی۔ نکاح کو صرف موبائل پر لڑکے کا عکس نظر آیا یا آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ فزیکلی طور پر نکاح کی مجلس میں موجود نہ تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی وکالت وغیرہ کا سلسلہ ہوا۔ نیز بعد میں تجدید نکاح نہ ہوا۔ جب نکاح ہی نہ ہوا تو طلاق دینا لغو ہو گیا کہ عورت اس کے لیے محض اجنبیہ تھی۔ نیز یہ رخصتی وغیرہ کرنا ناجائز و حرام تھا اور جو کچھ ان کے درمیان ہوا شرعاً قطعاً حلال نہ تھا۔ ان دونوں پر توبہ فرض ہے۔ اگر یہ دونوں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو نئے سرے سے شرعی طریقہ کے مطابق گواہوں کی موجودگی میں نئے حق مہر کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ نیز اگر شوہر باہر ملک میں ہی رہتے ہوئے پاکستان میں موجود عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک جائز طریقہ یہ ہے کہ لڑکا وہاں مجلس نکاح میں موجود کسی شخص کو اپنا نکاح کا وکیل بنا دے، فون یا انٹرنیٹ ہی کے ذریعے، اور پھر وہ وکیل اس کی طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ کرے۔ اہم معروضات: جس شخص کو نکاح کرنا ہے اس پر نکاح و طلاق کے ضروری مسائل سیکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ گناہ میں پڑنے کا شدید خطرہ لاحق رہتا ہے، جیسے سوال موصولہ میں ہوا۔ نیز سوال میں طلاق کے الفاظ کہنے کے باوجود رخصتی کا معاملہ بیان کیا گیا۔ اگر نکاح منعقد ہوا ہوتا تو ضرور طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی۔ اس سب کے باوجود رخصتی کروانا اور طلاق نہ ہونے کا مسئلہ بتانا محض غلط و باطل ہے۔ جن لوگوں نے یہ غلط مسئلہ بتایا ان پر توبہ لازم ہے۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو بغیر علم کے مسئلہ بتائے وہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ واضح رہے شرعی مسئلہ عالم دین سے پوچھنا چاہیے۔ خاندان کے بڑے بوڑھوں کا اس میں کیا کام؟ نیز اس بات کا خیال رہے جب تک اس کا شرعاً نکاح نہیں ہو جاتا ان کا آپس میں میاں بیوی والے تعلقات رکھنا، بلا تکلف باتیں کرنا وغیرہ سب ممنوع ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قطعاً نامحرم ہیں اگرچہ قانونی کاغذات میں شوہر و زن رجسٹرڈ ہوں۔ علامہ علاء الدین محمد بن المصطفیٰ فرماتے ہیں
ترجمہ: ایجاب و قبول کی شرائط میں سے مجلس کا ایک ہونا بھی ہے۔ اس کا حوالہ آگے درج ہے۔ شیخ المسلمین امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، اور کوئی ایجاب مجلس سے باہر قبول پر موقوف نہیں رہ سکتا۔ ترجمہ سارا: جیسا کہ فقہاء کرام نے کثیر کتب فقہ میں اس کی تصریح کر دی، النہر اور الدر المختار میں ہے، ایجاب و قبول کے معتبر ہونے میں مجلس کا اتحاد ضروری ہے۔ نیز تنویر البصار اور اس کے دونوں شرحوں میں ہے، ایجاب مجلس سے غائب کسی شخص کے قبول کرنے پر موقوف نہ ہوگا۔ تمام عقود بشمول نکاح و بیع وغیرہ کا یہی حکم ہے، بلکہ یوں ایجاب بالاتفاق باطل ہو جاتا ہے اور اس کو اجازت لاحق نہیں ہوتی۔ فتاویٰ رازیہ نکاح، کتاب النکاح، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 164۔ شیخ شمس الدین محمد بن عبد الخطیب تمر تاشی غزی فرماتے ہیں، طلاق کا محل منکوحہ جس سے نکاح ہو چکا ہو وہ عورت ہی ہے۔ تنویر البصائر، کتاب الطلاق، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 66۔ فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی لکھتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے نکاح پڑھانا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ فتاویٰ فیاض الرسول، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 515۔ علامہ فرید الدین عالم بالعلا الہندی فرماتے ہیں، نکاح کے لیے وکیل بنانا صحیح ہے اگرچہ گواہ حاضر نہ ہو۔ الفتاویٰ التتار خانیہ، کتاب النکاح۔ اسی طرح فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین احمدی فرماتے ہیں، کوئی عورت مشرق میں ہو اور وہ کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے کہ تم میرا نکاح اتنے مہر کے ساتھ فلاں شخص سے کر دو جو مغرب میں ہے، وکیل نے وہاں پہنچ کر دونوں گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرا دیا تو نکاح ہو گیا۔ فتاویٰ فیاض الرسول، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 514، 515۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کنز الایمان، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 193۔ حاتم المحققین علامہ ابن عابدین سید محمد امین بن عمر شافعی حنفی لکھتے ہیں، ترجمہ: ہم اس وقت ضرورت اجنبی عورتوں سے کلام کو جائز سمجھتے ہیں، البتہ یہ جائز نہیں قرار دیتے۔ وہ اپنی آواز بلند کریں، گفتگو کو بڑھائیں، نرم لہجہ رکھیں یا مبالغہ کریں، کیونکہ اس طرح تو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے اور ان کی شہوت کو ابھارنا ہے۔ اسی وجہ سے عورت کا اذان دینا جائز نہیں۔ واللہ اعلم۔ عز وجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔